بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک بہت ہی بہترین کتاب شرح السنہ ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے سنا ہے، آج بھی ہم لوگ ایک بات سنیں گے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ راء یونس بن عبید ابنہ وقد خرج من عند صاحب ہوا فقال یا بنی من این خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبید۔ قال یا بنی لأن اراک خرجت من بیت خنسا احب الی من ان اراک تخرج من بیت فلان و فلان وَلَأَن تَلْقَ اللَّهَ يَا بُنَيَّ زَانِيًا فَاسِقًا سَارِقًا خَائِنًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن تَلْقَاهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ۔ فرماتے ہیں کہ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایک بدعتی کے پاس سے نکل کر آ رہا ہے۔ تو یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے میرے بیٹے، تم کہاں سے نکل کر کے آ رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں عمرو بن عبید کے پاس سے آ رہا ہوں، عمرو بن عبید کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے میرے بیٹے، میں تم کو کسی ہجڑا کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھوں، یہ مجھ کو اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ یہ میں دیکھوں کہ تم فلاں فلاں کے پاس سے آؤ، فلاں فلاں بدعتی کے پاس سے آؤ، یہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم فلاں فلاں کسی ہجڑے کے گھر سے آؤ، یہ مجھ کو پسند ہے، لیکن وہ فلاں فلاں بدعتی کے گھر سے آؤ، یہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر کہا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو، یا تو زانی بن کر کے، فاسق گنہگار بن کر کے، چور بن کر کے، خائن بن کر کے، خیانت کرنے والا بن کر کے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم فلاں بدعتی کے عقیدے کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو۔ یہ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان یونس بن عبید قد علم ان الخنث لا یضل ابنہ؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ہجڑا آدمی، جو مخنث کہتے ہیں جس کو، ہجڑا، اس کے بیٹے کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس کے بیٹے کو گمراہ نہیں کرتا اپنے دین سے، لیکن وَأَنَّ صَاحِبَ الْبِدْعَةِ يُضِلُّهُ حَتَّى يُكْفَرَ، لیکن ایک بدعتی آدمی اس کو گمراہ کر سکتا تھا یہاں تک کہ کفر تک لے جاتا۔ ایک ہجڑا آدمی زیادہ سے زیادہ اس کے اخلاق کو بگاڑے گا، اس کے اخلاق کو بگاڑے گا، شہوت پر ابھارے گا، اور لیکن اس سے خطرناک ایک بدعتی آدمی اس کے دین ہی کو برباد کر دے گا۔ تو یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو بھی کس طریقے سے بچاتے تھے، خود تو بچتے تھے اور اپنے آپ کو بھی بچاتے تھے، اپنے بچوں کو بھی بچاتے تھے بدعتیوں سے اور بدعت سے۔ یہ جو عمرو بن عبید کے گھر سے نکلے، یہ کون ہیں جن کی وجہ سے یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات کہی کہ بیٹے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی ہجڑے کے گھر سے، مخنث کے گھر سے نکلو، لیکن یہ مجھ کو پسند نہیں کہ فلاں فلاں کے گھر سے نکل کر کے آؤ۔ یہ عمرو بن عبید کون ہے؟ اللہ اکبر، آپ کو تعجب لگے گا۔ عمرو بن عبید جو ہے، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ابو قلابہ تابعی کے شاگرد تھے۔
ابو العالیہ الریاحی کے شاگرد تھے، ابو العالیہ الریاحی کے شاگرد تھے۔ یہ بڑے بڑے امت کے علماء گزرے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ایک دن کے شاگرد نہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد کے اندر ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عمرو بن عبید بصرہ میں رہتا تھا، وجالس الحسن البصری، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا، حفظ عنہ، اور ان سے یاد کیا، واشتہر بصحبتہ، اور ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بہت مشہور بھی ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم ازالہ واصل بن عطا، لیکن واصل بن عطا نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی سے ان کی مجلس سے ہٹا دیا۔ واصل بن عطا یہ معتزلی تھا، معتزلہ کا امام گزرا ہے، اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے ہٹا دیا، اہل سنت والجماعت کے مذہب سے ہٹا دیا۔ فقال بالقدر، اور یہ قدری بن گیا، عمرو بن عبید قدریہ فرقہ میں سے بن گیا، معتزلی ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ وَاعْتَزَلَ أَصْحَابِ الْحَسَن، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے بھی ہٹ کر کے الگ ہو گیا۔ اب بات سمجھ رہی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے چوٹی کے عالم تھے۔ ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو قلابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم سیکھنے والے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کرنے والے، بخاری میں بھی ان کی روایت ہے ابو قلابہ کی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی ہے ابو قلابہ، ان سے انہوں نے علم سیکھا تھا۔ اس نے علم سیکھا تھا، کس نے؟ عمرو بن عبید نے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک زمانے تک بیٹھا۔ حماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، اور کہتا تھا کہ اصل میں جمعہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کو چھوڑ دیا، بہت بڑے وقت کے عالم تھے، امام تھے، اہل سنہ والجماعہ کے امام تھے، ان کی مجلس کو چھوڑا اور واصل بن عطا جو معتزلی تھا اس سے مل گیا، بلکہ واصل بن عطا کو اپنی بہن کو بھی دے دیا نکاح میں، اتنا متاثر ہوا، نکاح میں اپنی بہن کو دے دیا۔ اور یہ اب سوچئے کہ یہ 80 ہجری میں پیدا ہوا ہے، ابھی 80 ہجری میں پیدا ہوا ہے، اور 140 پر 3 یا 40 پر 4 میں اس کی موت ہوئی ہے۔ بڑے بڑے تابعین سے ملاقات ہوئی، تابعین کے زمانے میں ہے، یہ تابعین کے زمانے میں ہے، اور اتنے بڑے بڑے کیوں اس طرح گمراہ ہوا؟ صحابہ اکرام کے طریقے تابعین کے طریقے سے الگ ہوا، اور وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے الگ ہوا، تو جا کر کے اتنا خطرناک ہوا کہ یہ قدریہ بنا، بلکہ قدریہ کی طرف یہ دعوت بھی دیتا تھا، قدریہ کی طرف دعوت بھی دیتا تھا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد بنا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کو استاد بنایا اور علم سیکھا، بعد میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بولنا شروع کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جھوٹ حدیث بنایا، کیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے ان سے حدیث سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، جھوٹ بول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میری منبر پر دیکھو تو تم قتل کر دو، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے منبر پر دیکھو تو تم قتل کر دو۔ اتنی بڑی جھوٹ حدیث بنایا اس نے۔ عمرو بن عبید جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے ہٹا، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں درس تدریس دیتے تھے، اور یہ الگ، اس کے ایک شاگرد الگ ہوا، معتزلی بنا،
اور مسجد کے کونے میں دوسرے لوگوں کو بیٹھاتا تھا کہ آؤ آؤ. یہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہے، لیکن ان کے شاگرد ایک گمراہ ہوا اور کونے پر درس لگانا شروع کیا اور لوگوں کو کھینچ کھینچ کر کے اپنی مجلس میں بیٹھانا شروع کیا، اور انہی سے متاثر ہوا، اسی سے متاثر ہو کر کے یہ معتزلی بن گیا، قدری بن گیا، بلکہ یہ صحابہ کرام کو گالی بھی بولتا تھا، صحابہ کرام کو گالی بھی دیتا تھا، برا بھلا بھی کہتا تھا. تو یہ بات ہے. اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المجروحین کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ تو بہت عبادت کرنے والا تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا اور تقوی پرہیزگاری دکھاتا تھا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن نہیں، سنین کثیرہ، کئی سالوں تک بیٹھ کر کے علم حاصل کیا. ثم احدثا، پھر بدعت ایجاد کیا، اور بدعت ایجاد کیا. واعتزل مجلس الحسن، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کو چھوڑ دیا اور ان کی جماعت کو چھوڑ دیا اور ان کی جماعت میں شامل ہو گیا. فسموا المعتزلہ، جن کو معتزلہ کہا جاتا ہے، معتزلہ کہا جاتا ہے، ان کی مجلس میں ہو گیا. وکان عمرو بن عبید داعیۃ الی الاعتزال، اور عمرو بن عبید معتزلہ کی طرف دعوت بھی دینے لگا اور کیا کرنے لگا؟ ویشتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینے لگا، اور یہ حدیث کو بھی متہم کیا اور اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا. تو یہ بات ہے کہ بہت خطرناک. ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعا الی القدر فترکوہ، جب یہ قدریہ کی طرف، قدر جو فتنہ ہے، تقدیر کا انکار کرنا، اس کی طرف یہ بلانے لگا لوگوں کو، تو علماء نے چھوڑ دیا اس کو، علماء نے اس کو چھوڑ دیا. تو اتنا خطرناک ہے. بلکہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے محدث ہیں، انہوں نے کہا کان عمرو بن عبید من الدہریہ، عمرو بن عبید دہریہ ہو گیا. دہریہ بولے تو جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نیچر ہی ہے سب کچھ. اتنا خطرناک گمراہ ہوا. اب سوچئے، اللہ اکبر، اللہ ہم کو بچائے. سوچئے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنا، علم سیکھا، پھر بھی گمراہ کیوں ہوا؟ بڑے بڑے تو تابعین ہیں، بڑے بڑے تابعین ہیں. یاد رکھیے صحابہ اکرام کے منہج اور طریقے، اور اہل علم جو علماء کبار علماء رہتے ہیں، جو علماء کے وارثین ہیں، جو تابعین ہیں، ان کے راستے سے جو بھی ہٹا وہ دور چلا جاتا ہے، وہ دور چلا جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا، اسی وجہ سے یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم کسی ہجڑے کے گھر سے آؤ، یہ مجھ کو پسند ہے، لیکن اس کے فلاں فلاں کے گھر سے آؤ، یہ مجھ کو پسند نہیں، یہ مجھ کو پسند نہیں ہے. ایسے نہیں کہا تھا. تو یہ بات ہے. دیکھیے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کی بہت ساری وضاحت کیا ہے، ان میں سے ایک دو باتیں ہم لوگ سنتے ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جو وضاحت کرتے ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ لو انک خرجت من عند صاحب سنت، اگر تم کسی سنت پر چلنے والے آدمی کے پاس سے نکلو، وہ گرچہ گناہ گار ہو، یہ آسان ہے، یہ آسان ہے اس بات سے کہ تم کسی بدعتی کے پاس سے اٹھو بیٹھو، کسی بدعتی کے پاس اٹھو بیٹھو، یہ مشکل کام ہے. کسی جو صحیح عقیدہ والا گرچہ گناہ گار ہے، ان کے پاس تم اٹھو بیٹھو، یہ آسان کام ہے. کہتے ہیں ہاذا ما حذر منہ یونس بن عبید ولدہ، اسی بات سے یونس بن عبید نے اپنے بچے کو ڈرایا تھا، اسی بات سے یونس بن عبید نے اپنے بچے کو ڈرایا تھا. لأنہ جلس الی عمرو بن عبید، کیونکہ وہ عمرو بن عبید کے پاس بیٹھا جو معتزلہ کا سردار تھا،
معتزلہ کا سردار تھا. فَقَوْنُهُ يَجْلِسُ عِنْدَ مُسْلِمٍ صَاحِبِ سُنَّةٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَقْصٌ فِي دِينِهِ. کہتے ہیں کہ کسی مسلمان سنت پر عمل کرنے والے آدمی کے پاس بیٹھنا اگرچہ اس کے اندر دین کا کچھ نقص ہو یہ آسان ہے اور کم نقصان ہے کسی بدعتی کے پاس بیٹھنے سے، کسی بدعتی کے پاس بیٹھنے سے. اور کہتے ہیں جب بیٹھنے سے زیادہ نقصان ہے، اب غور کیجیے اس بات پر، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ دیکھو خالی بیٹھنے سے جب نقصان ہے تو اس سے علم حاصل کرنے کا کیا نقصان ہوگا. اگر کسی بدعتی کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے اتنا بڑا نقصان ہوگا تو اس کے پاس علم سیکھنے سے کتنا نقصان ہوگا. کوئی بدعتی سے علم ہی سیکھے تو کتنا خطرناک جڑ پکڑ لے گا وہ بدعت میں. تو یہ عقیدہ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف عقیدے کی کتابیں پڑھاتے تھے اور سکھاتے تھے اور بچوں کو سمجھاتے تھے، یہی وجہ ہے. تو یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ جب صرف بیٹھنے سے نقصان ہو سکتا ہے فَكَيْفَ بِالتَّعَلُّمِ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ، تو بدعتی آدمی سے علم سیکھنے کا کتنا خطرناک نقصان ہوگا. تو یہ بات ہے. اور یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے، دیکھو بیٹا اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملو کہ تم زنا کرنے والا ہو یا تو فاسق گناہگار ہو یا چور بن کر کے جائے یا خیانت کرنے والا بن کر کے جائے، یہ مجھ کو پسند ہے، لیکن یہ پسند نہیں کہ تم فلاں فلاں کے عقیدے پر مرو، فلاں فلاں کے عقیدے پر مرو، یہ بات پسند نہیں ہے. تو کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کونک تموت عاصیا مرتکبا لکبیرۃ دون الشرک، کہ تمہارا گناہگار بن کر مر جانا یا تو کسی کبیرہ گناہ کر کے مر جانا بغیر شرک کیے ہوئے تو امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا. یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 40 پر 8 میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو وہی کہتے ہیں کہ تم گناہگار بن کر کے مر جاؤ شرک کے علاوہ تو رحمت کی امید ہے، رحمت کی امید ہے. وَحَتَّى لَوْ عُذِّبَ صَاحِبُ الْكَبِيرَةِ فِي النَّارِ، یہاں تک کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں عذاب دیا جائے گا، لیکن فَإِنَّ مَالَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اس کا ٹھکانہ ایک دن جنت میں ہوگا، ایک دن جنت میں ہوگا. لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. لیکن اما صاحب البدعۃ فإنه قد تجرہ بدعتہ الی الکفر، لیکن بدعتی آدمی کو اس کی بدعت کھینچ کر کے کفر تک لے جاتی ہے، بدعتی آدمی کو اس کی بدعت کھینچ کر کے کفر تک لے جاتی ہے. فیکون من الخالدین فی النار، اور جب وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے. تو کیوں ایسا ہوا؟ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، کیونکہ اللہ کی دین میں وہ ایسی چیز کو پیدا کیا جو اللہ کے دین میں ہے ہی نہیں، اللہ کے دین میں ہے ہی نہیں. وَالْعَاصِي لَمْ يَقُلْ إِنَّ مَعْصِيَتَهُ دِينٌ، لیکن ایک گناہگار گناہ کو دین نہیں مانتا ہے، ایک گناہ کرنے والا آدمی گناہ کو دین نہیں کہتا ہے. جیسے کوئی شراب پیا، چوری کیا تو چوری کو دین نہیں کہتا ہے، لیکن بدعتی آدمی اپنی بدعت کو دین کہتا ہے. جیسے مزار پر چادر چڑھانے والے، ان کو پوچھئے کہ تم چادر کیوں چڑھاتے ہو، تو کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے کیا، اس سے اللہ کے قریب ہوں گے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے. لیکن کسی شرابی آدمی کو آپ پوچھیں گے شراب دین ہے، شراب پینا کبھی نہیں کہے گا، چوری کرنا دین ہے تو کبھی نہیں کہے گا. لیکن ایک بدعتی آدمی، عید میلاد النبی منانے والے آدمی کو پوچھئے کہ عید میلاد النبی منانا کیا ہے، تو کہے گا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین ہے، حالانکہ وہ بدعت ہے، حالانکہ وہ بدعت ہے. عید میلاد النبی 40واں کرنے والے
اور اس طریقے سے بہت سارے کام کرنے والے دین سمجھ کر کرتے ہیں، مسئلہ یہی ہے۔ اور ایک گناہ گار آدمی گناہ کو دین سمجھ کر نہیں کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک عام گناہ اور بدعت بہت ڈیفرنس ہے، بہت ڈیفرنس ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدعت کوئی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور ہر جمعہ کہتے تھے کہ بدعت بری چیز ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم تک پہنچاتی ہے، گمراہی جہنم تک پہنچاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کر کے مر گیا تو یہ آسان ہے، یہ آسان ہے کسی کفریہ بدعت پر مرنے سے۔ کفریہ بدعت، جو بدعت کرتے 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 بندہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، شرک میں پڑ جاتا ہے، کفر میں پڑ جاتا ہے، تو یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ اسی وجہ سے یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، اور امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم تھی، یہ بات معلوم تھی کہ ہجڑا آدمی اس کے دین سے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور ایک بدعتی آدمی اس کو گمراہ کر کے یہاں تک کفر بھی کرا دے گا، کفر بھی کرا دے گا۔ یہی روکنے کی وجہ تھی، یہی روکنے کی وجہ تھی۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس پر بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں، ان میں سے ایک اہم نقطہ یہ کہتے ہیں کہ بدعتی آدمی اپنی بدعت کی طرف بلاتا ہے، اپنی بدعت کی طرف بلاتا ہے، اور کتاب اور سنت کے مخالفت جو باتیں ہیں اس کی طرف بلاتا ہے۔ اور ایک گناہ گار آدمی کتاب اور سنت سے گرچہ دور ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے، کتاب و سنت کے مخالفت کی طرف نہیں بلائے گا، کتاب و سنت کی مخالفت کی طرف نہیں بلائے گا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف اس طریقے سے ڈرتے تھے بدعت سے، اور بدعتیوں سے بھی ڈراتے تھے۔ اور ایک آخری بات کہتے ہیں کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ وحذر ثم احذر اہل زمانک خاصہ وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه اللہ منہم۔ کہتے ہیں کہ ڈرو، ہوشیار رہو، خاص کر کے اپنے زمانے کے لوگوں سے، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے ساتھ تو آدمی نہیں مل سکتا ہے نا، لیکن ہاں ان کی کتابوں سے اگر کوئی گمراہ آدمی کی کتاب پڑھے گا تو پھر چلا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو، ہوشیار رہو، خاص کر کے اپنے زمانے کے لوگوں سے۔ وانظر، دیکھ لو، من تجالس، تم کس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو، کس کی مجلس میں رہتے ہو۔ وممن تسمع، تم کس سے سنتے ہو، غور کر کے دیکھ لو۔ ومن تصحب، کس کا تم ساتھی بن کے پھر رہے ہو، یہ بھی دیکھ لو۔ فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه اللہ منہ، کیونکہ مخلوق گمراہی میں ہے، ردت، ارتداد کی شکار ہو رہی ہے، مگر وہ بچا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اللہ نے جس کو محفوظ کیا ہے وہی بچ پائے گا۔ تو بچنے کے راستے بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہے کہ تم صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے، قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے، صادقین کے ساتھی بن جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال ہی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ الرجال علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ سب اصول جو بتلائے ہیں، یہ سب قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن حدیث کا نچوڑ ہے۔ تو بہرحال یہ بات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے، شرک سے، بدعات سے بچے رہنے کی توفیق دے، صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر جمے رہنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور جو بھی ان کے راستے پر چلے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی عقیدے، اسی طریقے کو سیکھنے کی ہمیں توفیق دے کر اسی پر ہمیں زندہ رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔